اللہ تعالیٰ نے ان کو رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ رول ماڈل بنا دیا. آپ سوچیں ہمارے رول ماڈل ایسے ہیں اسلام کے اندر کہ جن کو دیکھ کے ایسے نہیں لگتا کہ اوہ ہو اتنا ہائی پیڈسٹل، میں تو یہاں پہنچ ہی نہیں سکتی. ہر لیول کا رول ماڈل آپ کے اور میرے پاس موجود ہے. یہ وہ امت ہے جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ مختلف نیشنز کے اندر نیشنل ہیروز ہوتے ہیں اور جن کے ڈیز سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں. اگر آپ اسلام کے اینگل سے، مسلمانوں کے اینگل سے مسلم ہیروز کے ڈیز سیلیبریٹ کرنا شروع کریں تو آپ کو ایک ایک دن میں کئی ہیروز کی سیلیبریشنز کرنی پڑیں گی. اتنے مسلم ہیروز اس امت کے اندر موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ہر لیول کا رول ماڈل دیا ہے. اصحاب کہف کوئی بہت زیادہ عالم اور فاضل نہیں تھے، بس فرما بردار تھے. جتنا علم تھا اس پر ڈٹ کر عمل کرنے والے تھے. اگر کوئی اپنے آپ کو اسکول اور یونیورسٹی میں رہتے ہوئے بھی اللہ کا بندہ بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے. اسی یونیورسٹی میں رہتے ہوئے اپنا ایک کلوز سرکل ایسا بنا لینا، اپنا ایک پریشر گروپ ایسا بنا لینا، اپنا ایک دوستوں کا گروپ ایسا بنا لینا جن کے درمیان میں رہ کر آپ اللہ کی بندی اور اللہ کا بندہ بنے رہیں، جن کے درمیان میں رہ کر آپ فتنوں میں نہ پڑیں. ہاں چیلنجز ہوں گے، مشکل ہوگی. آج جس دنیا کا آپ اور میں حصہ ہیں، اس دنیا کے اندر دین پر عمل کرنا آسان نہیں ہے، لیکن یہ سمجھ لیں کہ جو جس دور میں آیا اس کے لیے اس دور میں دین پر عمل کرنا اتنا ہی مشکل تھا جتنا آپ کے لیے اور میرے لیے آج مشکل ہے. لیکن اصل چیز ایمان ہے، اصل چیز کنوکشن ہے. ہم یونیورسٹیز کو چھوڑ نہیں سکتے، ہم اپنے کریئرز کو چھوڑ نہیں سکتے، ہم گھروں کو چھوڑ نہیں سکتے. انہی گھروں میں رہ کر، انہی اسکول یونیورسٹیز میں پڑھ کر آپ نے اللہ کا بندہ بننا ہے، آپ نے اس دین کو عام کرنا ہے. اس لیے کہ یاد رکھیں مسلمان امت کا زوال وہاں سے شروع ہوا تاریخ کے اندر جہاں سے مسلمان عورتوں نے علم حاصل کرنا چھوڑ دیا. ایک اندلس کی کہانی آتی ہے. اندلس کا نام پتہ ہے آپ کو؟ کس کا پرانا نام ہے؟ اسپین کا پرانا نام اندلس آتا ہے. جب مسلمان اس کو وہاں پر بہت زیادہ جو تھے رول کرتے تھے، مسلم اسپین جس کو کہا جاتا تھا، اندلس تاریخ کی کتابوں میں آپ کو اس کا نام ملتا ہے. اندلس کا ایک خلیفہ تھا اور اس کا بیٹا جب شادی کے قابل ہوا تو اس نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کا نکاح اس عورت سے کروں گا جو کہ حافظ قرآن ہوگی. تو اس نے شہر کے اندر اناؤنسمنٹ کرا دی کہ جس گھر میں حافظ قرآن بچی ہو وہ رات میں اپنے گھر کی کھڑکی میں ایک چراغ رکھ لے. تو جب رات ہوئی تو ہر گھر کی کھڑکی میں ایک چراغ رکھا ہوا تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر گھر میں ایک بچی حافظ قرآن تھی. ظاہر بات ہے وہ اپنے بچے کی شادی سب سے تو نہیں کر سکتا تھا، تو اس نے کرائٹیریا تھوڑا سا ٹف کیا. اس نے کہا کہ جس بچی کے پاس قرآن کا علم بھی ہو، حافظ بھی ہو اور فقہ بھی جانتی ہو، وہ ماں باپ اپنے گھر کی کھڑکیوں میں اپنا جو ہے وہ چراغ رکھ لیں. لیکن اس میں ایک اور چیز بھی پتہ چل رہی ہے ہمارے اینگل سے. خلیفہ وقت نے یہ نہیں کہا کہ جس گھر میں جو بچی قرآن کی حافظہ، مثال کے طور پر کوئی آج کے دور میں آپ کہیں کہ یہ والا کریئر رکھنے والی ہو، یہ والی ڈگری اس کے پاس ہو اور فقہ رکھنے والی ہو، وہ اپنی کھڑکی میں ایک چراغ رکھ لے. بیٹی سے نہیں کہا. کس سے کہا؟ والدین سے کہا. تو والدین کی پوزیشن کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. والدین ولی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں، نکاح کے اندر آپ کے ولی کا مقام اہم ہے. اور سالڈ کرسٹل اس کے اوپر رولز پر کبھی کبھی جا کر انسان کہتا ہے کہ کیا ضرورت ہے، جب مرد بھی راضی ہے اور عورت بھی راضی ہے تو یہ کر لیا جائے اور کسی تھرڈ پرسن کو ولی بنا لیا جائے. آپ کے ولی حیات ہیں، اللہ نے ان کو زندگی دی ہے، ان کو اہمیت دیں. اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کو اہمیت دیں، ان سے مشورے کریں، ان سے فیصلے کروائیں، ان سے پوچھیں کہ دیکھیں میں یہ کام یوں کر لوں یا یوں کر لوں، چاہے آپ کو پتا ہو کہ ان کو کچھ آئیڈیا نہیں ہے، چاہے ہو سکتا ہے بعد میں آپ ان کے اس مشورے پر ایگزیکٹلی عمل نہ بھی کر رہی ہوں. یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ منافقت نہیں ہے، یہ صرف ویلیو کرنا ہے. آپ ان کو تو اس لمحے پر ویلیو کر دیں گے نا، ان کو احساس ہو جائے گا کہ میری اولاد، میری بیٹی میرا کتنا خیال رکھتی ہے. ماں باپ کو محبت بھی ایکنالج کریں اور ماں باپ کو ان کی ویلیو بھی ایکنالج کریں. آج کل کے بچے ماں باپ کو ان سے محبت ایکنالج نہیں کرتے اور یہ سمجھتے ہیں انڈرسٹوڈ کہ ہم ماں باپ سے محبت کرتے ہیں. اسی لیے میں نے کچھ دن پہلے آپ کو ایک ہوم ورک دیا تھا، وہ اس لیے دیا تھا کہ مجھے بہت اسٹرانگلی یہ فیلنگ آتی ہے کہ ہم نے اپنے ماں باپ سے اس طرح محبت کا اظہار کرنا ختم کر دیا ہے جس طرح سے ہمیں کرنا چاہیے. تو ماں باپ سے محبت کا اظہار بھی کریں اور ماں باپ کو گھر میں وہ پوزیشن بھی دیں. یہ مت کہیں کہ کیونکہ میں 18 سال کی ہو گئی ہوں تو آئی کین ٹیک مائی اون ڈیسیژنز. ماں باپ سر پر ہیں، بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے سر پر ان کو کسی مقصد سے رکھا ہے. یاد رکھیں یہ پہیہ گھومے گا. اگر آج آپ جو ہیں وہ 90 ڈگری پر کھڑی ہوئی ہیں تو
180 پر بھی چلی جائیں گی. یہ بات مت بھولیے گا. اگر آج میں نے اپنے ماں باپ کو اہمیت نہ دی تو کل میری اولاد مجھے اہمیت نہیں دے گی. ماں باپ کو کبھی انڈر اسٹیمیٹ اور مصیبت نہ سمجھیں. ماں باپ کو اکثر و بیشتر آج کل کے بچے مصیبت سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ماں باپ ریسٹرکشنز لگا رہے ہوتے ہیں. بچے کہتے ہیں ہم یہاں سے نکلیں گے، اس کے بعد ہم یہ کریں گے اور یہ کریں گے اور یہ کریں گے، اس کے بعد ہم ہر وہ کام کریں گے جس سے آپ منع کرتے ہیں. یہ ہم ماں باپ کو اپنے لیے کرفیو سمجھتے ہیں اور مصیبت سمجھتے ہیں، جو کہ الٹیمیٹ نعمت ہے اس دنیا کے اوپر آن دا فیس آف دس ارتھ آفٹر اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے جس طرح تربیت کا اینگل اپنے ربوبیت کے اندر رکھا ہے، وہی تربیت کا اینگل اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے اندر رکھا ہے. اور ہم ماں باپ کو مشکل اور مصیبت سمجھتے ہیں. ماں باپ آپ کی پسند کی باتیں ہر وقت نہیں کریں گے، اٹس انڈرسٹوڈ. ماں باپ اور آپ کا ہو سکتا ہے کیمسٹری اور مائنڈ سیٹ نہ ملے، اٹس انڈرسٹوڈ. لیکن اسی موقع پر کہ جب آپ کو ماں باپ کی بات سمجھ نہ آئے، پھر بھی صبر کرنا، پھر بھی ان کی بات ماننا، پھر بھی دل کرے یا نہ کرے ان کو خوش کرنے کی کوشش کرنا. یہی تو معاملہ ہے کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں. ہمیں صراط مستقیم پر کہاں جانا ہے؟ ہم نے کون سا ٹکٹ کٹوا کر اور جا کر کسی ٹرمینل پر کھڑے ہو جانا ہے اس جہاز کے انتظار میں جو مجھے اور آپ کو صراط مستقیم پر لے کر چلا جائے گا؟ آپ جس موقع پہ اپنے گھر کے اندر سٹیپ ان کریں گی، آپ نے صراط مستقیم پر قدم رکھ دیا. آپ چاہیں تو آپ کا صراط مستقیم بن سکتا ہے، آپ چاہیں تو آپ کا جو ہے وہ سبیل المجرمین بن سکتا ہے. چوائس از یورس. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے ہر قدم پر ایک آپشن رکھا ہوا ہے. چاہے تو وہ قدم جو اٹھے وہ سبیل المجرمین کے راستے پر اٹھے اور چاہے تو صراط مستقیم پر اٹھے. چوائس از یورس. ول پاور آپ کی اور میرے ہاتھ میں ہے. جس وقت اللہ تعالیٰ نے بک آف ڈیڈ کھول دیا، اور ہر اس انسان کی بک آف ڈیڈ کھل جاتی ہے جب وہ بلوغت ٹچ کر جاتا ہے، جس کی پیورٹی ہٹ کر جاتی ہے، اب اس کی بک آف ڈیڈ کھل گئی. اب وہ جو کرے گا اللہ اس کی ایک ایک چیز کو نوٹ کروا لے گا فرشتوں کے ذریعے، ایک ایک چیز کو. ہم اپنے 16 سال کے بچوں کو، 18 سال کی بیٹیوں کو اور 20 سال کے بچوں کو، لڑکوں کو بیبیز بنا کے رکھتے ہیں. بیبیز ہیں، لیکن کہیں یہ بیبیز جو ہیں اپنی لا علمی میں اور اپنی حماقتوں میں جہنم میں نہ پہنچ جائیں. ان کو اللہ کا بندہ بنانے کی کوشش کریں، ان کو اللہ کے ساتھ جوڑیں. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو رول ماڈلز دیے ہیں وہ ہر لیول کے دیے ہیں. آپ کو اپنے بچے کے لیے رول ماڈل بتانا ہے، آپ اس کو اس کے لیول کے حساب سے رول ماڈل بتائیے. آج آپ اس کو اس کی ایمانی عمر کے حساب سے کوئی ہلکا رول ماڈل بتا رہی ہیں، تو کل اگر اس کے ایمان میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا تو ایک ہائر لیول، ہائر پیڈسٹل پر موجود رول ماڈل اس کو عطا کیجیے. تو یہ اندلس کے جو خلیفہ تھے، جب انہوں نے یہ کہا کہ اب وہ گھر چراغ روشن کرے جس کے گھر میں حافظ قرآن بیٹی اور فقہ کا علم رکھنے والی بیٹی ہو، تو روایات میں آتا ہے کہ 50% اس علاقے کے اندر چراغ جو تھے وہ جل رہے تھے. اس کا کیا مطلب ہے؟ عورتیں علم حاصل کیا کرتی تھیں، اور نہ صرف دنیا کا علم ہے، یہاں دین کے علم کی بات ہو رہی ہے. بیلنس مینٹین ہو سکتا ہے. ہم سمجھتے ہیں یا دنیا یا دین، آپ دونوں طرف چل سکتے ہیں. دیکھیں، دنیا کی ایجوکیشن آپ ایک لیول تک حاصل کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بھی آپ دین کی ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں. آج کل تو کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے. آن لائن یونیورسٹیز ہیں، اور آپ کے اپنے علاقوں کے اندر، اگر آپ کراچی شہر میں رہتے ہیں، آپ کو بہت آپشنز مل جائیں گے. اگر آپ کوئی شارٹ کورس کرنا چاہیں، اگر آپ کوئی ونس ان اے لائف ٹائم کوئی 18 مہینے کا، 17 مہینے کا، سال بھر کا کورس کرنا چاہیں، بہت انسٹیٹیوشنز ہیں، بہت آپشنز ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ بس مجھے وہاں لے کے جا جہاں حق بتایا جاتا ہے، مجھے وہاں لے کر جہاں جانے سے میرے علم اور عمل میں دن بدن اضافہ ہو، جہاں جانے سے میں آپ کی رضا کے کام کر سکوں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان رول ماڈلز کے ساتھ جو ہیں اپنی زندگی کو کسی نہ کسی طرح سے ٹیلی کر کے ان سے فائدہ اٹھا سکیں. پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لفظ استعمال کیا ہے انعمتا. انعمتا عربی زبان میں نعومہ سے ہے، نون عین میم، نعومہ. نعومہ سافٹنس کے لیے آتا ہے. انعام کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں؟ کیٹلز کو، مویشی کو. مویشی کو انعام کیوں کہتے ہیں؟ سافٹ ہوتے ہیں اس لیے کہ سافٹلی چلتے ہیں. انعام اسی لیے کہا جاتا ہے کیٹلز کو، آہستہ آہستہ چلتے ہیں، بہت زور زور سے نہیں چلتے. زیادہ تر آپ مویشیوں کو دیکھیں، آہستہ ان کی چال میں سوئفٹلی چلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو راستہ ہے یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے. انعمتا اللہ کی طرف سے انعام ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سافٹ کیا ہے. ہم نے تو کل بات کی تھی کہ یہ خطرناک راستہ ہے، ڈینجرس راستہ ہے. اور کس اینگل سے ڈینجرس ہے؟ ہم نے اس کو اس اینگل سے بھی سمجھا تھا کہ کیونکہ یہ سیدھا اوپر کی طرف جا رہا ہے، ورٹیکل پوزیشن پر جا رہا ہے، تو اس لیے یہ ڈینجرس ہے.
پھر اس کے اوپر جو ہے ایگزٹ بھی ہیں، تو چلنے والے کے لیے اس لیے بھی یہ ڈینجرس ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انعمت علیہم، میں نے اس کو، یا آپ بندہ جب دعا کرتا ہے تو کہتا ہے اللہ آپ نے اس کو آسان کیا ہے. یہ حقیقت ہے کہ راستہ مشکل ہے، صراط مستقیم مشکل ہے، اس لیے کہ ٹیمپٹیشنز بھی ہیں، نفس بھی ہے اور شیطان بھی ہے اور دنیا کے چیلنجز بھی ہیں. مشکل ہے، لیکن اللہ کی مدد ہوگی تو یہ راستہ چلنے والے کے لیے نرم اور سافٹ ہو جائے گا، اس کی مشکلات دور ہونا شروع ہو جائیں گی، صرف اور صرف اللہ کی مدد کے ساتھ، صرف اور صرف اللہ کی سپورٹ کے ساتھ، صرف اور صرف اللہ کی رسی تھام لینے سے. اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ ہوا حبل اللہ المتین، اللہ کی رسی یہ قرآن ہے. جس نے قرآن کو تھام لیا وہ انشاءاللہ اس راستے کے اوپر آسانی سے چلے گا. آپ سوچیں، آپ اس راستے پہ، آپ پہاڑ پر چڑھ رہی ہیں اور آپ پہاڑ پر بغیر لیسوں کے چڑھ رہی ہیں، آپ نے کمند نہیں پھینکی ہوئی، آپ خود سے چڑھنے کی کوشش کر رہی ہیں، تو آپ زیادہ ولنریبل ہیں یا کم ولنریبل ہیں؟ زیادہ ولنریبل ہیں، اور آپ کے گرنے کے چانسز زیادہ ہیں. امیجن کریں کہ آپ چڑھ بھی رہی ہیں اور آپ نے کمند ڈالی ہوئی ہے اور آپ رسی سے بندھی بھی ہوئی ہیں. سو ان چانسز یہ ہیں کہ اگر آپ کا پاؤں سلپ کر بھی گیا، آپ زمین پہ کریش نہیں کریں گی فوراً، بلکہ آپ دوبارہ سے کچھ نیچے جائیں گی، آپ دوبارہ پکڑ کر اوپر آ سکتی ہیں. یہی مفہوم انمتا کے اندر ہے. خطرناک راستہ تو ہے، اپرائٹ راستہ تو ہے، سیدھا اوپر کی طرف تو جا رہا ہے، اسٹیپ ہے، لیکن جو اپنے آپ کو اللہ کی رسی سے باندھ لیتا ہے، جس کا لیسو اللہ کی رضا ہوتی ہے، جو اپنا کمند اللہ کی رضا پر ڈالتا ہے، وہ بندھا رہتا ہے، مضبوطی سے پکڑے رہتا ہے اس کو، اس کے لیے پھر اوپر چڑھنا جو ہے اللہ تعالیٰ آسان بنا دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات پروف کر دی ہے انعمت علیہم کے اندر کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ماضی کے لوگوں کے لیے اس راستے پر چلنا آسان بنایا، ایسے اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے لیے بھی اس راستے پر چلنا آسان بنا سکتے ہیں. یہ راستہ مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں ہے. اگر ناممکن ہوتا تو آپ کو اور مجھے وہ لوگ نہ ملتے جو ماضی کے اندر بلیسڈ لوگ تھے، جو ماضی کے اندر انعام یافتہ لوگ تھے، جو ماضی کے اندر اس راستے پر چل کے گریجویٹ کر گئے. اگر مشکل ہوتا اور ناممکن ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ دعا مجھ سے اور آپ سے نہ کہلواتے. لیکن اللہ نے بتا دیا ہے کہ ہاں مشکل ہے، لیکن اللہ اس کو اپنی رحمت سے اسموتھ کر دیتا ہے. اللہ ہی کی طاقت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندے کو اس راستے پر چلا سکتے ہیں. اور انعمتا میں یہی چیز یاد رکھیے گا کہ نہ ماضی کے لوگ اللہ کی مدد کے بغیر چلے اور نہ میں اللہ کی مدد کے بغیر اس راستے پر چل سکتی ہوں. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ اور میں اس راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کا سہارا تھامیے. اللہ آپ کو اور مجھے اوپر لے کر جائے گا. اس لیے کہ یاد رکھیں، ہم نے بات کی تھی کہ اصل ساری پرفیکشن صفات کی وہ صرف اور صرف ایک ہی ہستی میں ہے، اور وہ اللہ کی ہستی ہے. اصل پرفیکشن تو پہلا میرا اینکر اللہ کی رضا، اور اس کے بعد میں اپنے رول ماڈلز کو جو ہے وہ اپنے سامنے رکھوں گی تاکہ اللہ تعالیٰ میرے لیے اس راستے کو آسان بنا دیں اور میں اس راستے پر چل کر جنت کے لیے کوالیفائی کر سکوں. نعمت کا ایک اور مفہوم جو ہے وہ آپ کو وہی ملتا ہے جو آپ اردو زبان میں نعمت کا مفہوم لیتے ہیں، یا انگریزی میں آپ نعمت کو کیا کہتے ہیں؟ بلیسنگ. عربی زبان میں بھی نعمت کو بلیسنگ کے مفہوم میں لیا جاتا ہے. یہ بتائیں کیا ہر چیز جو آپ کو خوشی دے وہ نعمت ہے؟ سوچ کے بتائیں. ہر چیز جو آپ کو خوشی دے ضروری نہیں ہے کہ وہ نعمت ہو. لیکن یہ بتائیں کہ کیا ہر چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے؟ ہر چیز ہوتی اللہ کی طرف سے. یاد رکھیں ہم انسان ہیں، ہمارے سامنے ٹرے میں سب کچھ دنیا کی شکل میں رکھ دیا گیا ہے اور بتا دیا گیا ہے کہ دیکھو یہ نقصان دہ اور یہ فائدہ مند ہے. اب تمہاری چوائس ہے کہ تم کیا اٹھاتے ہو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے نعمتیں دی ہیں. نعمت کو آپ اور میں کیسے اپنے لیے فائدہ مند بناتے ہیں اور کیسے نقصان دہ بناتے ہیں، یہ آپ کی اور میری عقل اور آپ کی اور میری انٹلیکٹ ہوگی. بعض اسکالرس کہتے ہیں نعمت اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں ہے. نعمت اپنی ذات میں نہ رحمت ہے اور نہ زحمت ہے. نعمت کا استعمال بتاتا ہے کہ آپ نے اس کو اپنے لیے رحمت بنایا یا آپ نے اس کو اپنے لیے زحمت بنایا. مثال کے طور پر آپ کی عقل، آپ کا انٹلیکٹ، آپ کے کامن سینسز، کیا یہ نعمت ہیں؟ یہ بالکل نعمت ہیں. دو انسان ہیں، ایک انسان اپنی عقل کو استعمال کر کے اللہ سے دور ہو جاتا ہے، ایک انسان اپنی عقل کو استعمال کر کے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. نعمت تو دونوں کے لیے تھی، ایک نے اپنے لیے رحمت بنا لیا اور ایک نے اپنے لیے
زحمت بنا لیا. تو نعمت اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں ہوتی. قرآن میں آتا ہے وما بکم من نعمت فمن اللہ. اگر تمہارے پاس کوئی بھی نعمت ہوتی ہے تو کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. پھر قرآن میں آتا ہے وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمت اللہ ایک بھی نعمت کو گننے بیٹھو گے تو تم گن نہیں سکتے. ایک نعمت، وہ ایک نوالا جو آپ نے افطاری کے ٹائم پر کھایا، وہ آپ کے ہونٹوں سے لے کر آپ کی ڈائجیشن تک کیسے آپ کو فائدہ دے گا وہ اللہ بہتر جانتا ہے. آپ اور میں تو گن بھی نہیں سکتے. ایک سانس لینے کے پروسیس میں یا ایک دل کی ایک بیٹ، 1 منٹ کے اندر آپ کا دل کتنی مرتبہ بیٹ کرتا ہے نارمل انسان کا؟ 72 بٹوین 72 ٹو 74 ٹائمز آپ کا دل بیٹ کرتا ہے. آپ اور میں 1 منٹ میں بیٹھ کر ہر دفعہ اپنا دل گنتے ہوئے بیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اگر مجھے اور آپ کو کہا جائے کہ آپ نے خود اپنے دل کو دھڑکن دینی ہے، ہم تو نہیں کر سکتے. ایک انسان، آپ اور میں آج کل جس دنیا میں رہتے ہیں وہاں پر تو ایڈوانسمنٹ بہت اوپر اور بہت آگے نکل گئی. آج اگر عورتیں جو ہیں وہ خود کنسیو نہیں کر سکتی ہیں تو اس کو IVF کے ذریعے جو ہیں وہ بچہ جو ہے وہ کنسیو کیا جاتا ہے. اللہ کی شان کہ نارمل ہیلدی انسان جو ہوتا ہے، نارمل ہیلدی مرد جو ہوتا ہے، اس کی طرف سے ایک دفعہ میں 250 to 300 ملین سپرمز آتے ہیں. اس میں سے ایک سپرم ہوتا ہے جو ایگ کو فرٹیلائز کرتا ہے. اگر اللہ یہ ذمہ داری ہم انسانوں پر ڈال دیتا کہ تمہیں خود ان 250 ملین میں سے ایک کو سلیکٹ کر کے ایگ سے اس کو فرٹیلائز کرنا ہے، کون کر سکتا؟ سوچیں. ہم کر سکتے ہیں. اللہ کی شان، آج بھی اللہ جس ایمبریو کو چاہتا ہے اس کو زندگی دیتا ہے. لوگ IVF کے ذریعے کئی ایمبریو جو ہیں وہ پیٹری ڈش میں کلینکل اس پروسیجر کے اندر بنا لیتے ہیں. آپ کو اندازہ ہوگا نا. اور اس کے بعد وہ کتنے بننے کے بعد بھی اللہ کو پتا ہو، چاہے وہ کتنا بھی ہیلدی ایمبریو بن جائے آپ کے سامنے، لیکن جب اس کو امپلانٹ کیا جاتا ہے وہ ویسٹ ہو جاتا ہے، مس کیریج ہو جاتا ہے. جس روح کو اللہ نے نہیں لے کر آنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ کی مدد کے بغیر تو آپ اور میں ایک کام نہیں کر سکتے. ہم اللہ کی ایک نعمت کو نہیں گن سکتے. آپ اور میں کتنے آرام سے بچوں کی نعمت کو ٹھکرا دیتے ہیں، اولاد کی نعمت کو ٹھکرا دیتے ہیں. آج دوسری دفعہ کے بعد تیسری دفعہ اگر عورت کنسیو کر جائے تو ان کو رونا پڑ جاتا ہے کہ مجھے بچہ نہیں چاہیے، میری فگر خراب ہو جائے گی، میرا ویٹ آؤٹ ہو جائے گا، میری جو ہے وہ ساری جو ہے فزیک وہ خراب ہو جائے گی، میری ڈائٹ پلان خراب ہو جائے گا. اللہ کتنی بڑی نعمت دے رہا ہے. اللہ نے کہا ہے تم اللہ کی ایک نعمت کو نہیں گن سکتے. کبھی ان عورتوں سے پوچھیں جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، کتنا زیادہ ڈپرائیوڈ فیل کرتی ہیں اور کتنا کوششیں کرتی ہیں کہ کسی طرح سے ان وٹرو کروا کر جو ہے وہ ایک بچہ کنسیو کر لیں. اور اس میں بھی اتنی زیادہ سائنس ترقی کر گئی، اس کے بعد بھی ان وٹرو کے اندر جو سکسیس ریٹ ہے وہ صرف 13% ہے.